الصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مقصد رسالت کے عنوان پہ گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے جو آیت ذہن میں آتی ہے وہ سورہ مبارکہ جمعہ کی یہی آیت ہے کہ جسے آج اس لیے تلاوت کر دیا گیا کہ جیسا کہ کل میں نے گزارش کی تھی کہ تقریباً ہر مجلس میں یا دوسری مجلس میں سرنامہ کلام کی آیت کو بدلنا پڑے گا، اور یہ آیت مشہور ترین آیت ہے، آدھے سے زیادہ مجمع کو تو زبانی یاد ہے، گرچہ یہی ایک آیت پورا عشرہ تو عشرہ ماہ مبارک رمضان کی 30 تقاریر کے لیے بھی کم ہوتی ہیں۔ اس انداز سے اس میں مقصد رسالت کو بیان کیا گیا، لیکن چونکہ اکثر و بیشتر اس آیت کی تلاوت بھی کی جاتی ہے اور علماء اس پہ گفتگو کرتے بھی رہتے ہیں، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ جہاں عام طور پہ گفتگو ختم ہوتی ہے میرا بیان اس کے آگے شروع ہوگا، اس لیے تبرک کے طور پہ اس آیت کی تلاوت آج تو کی گئی، لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور خود ارشاد رسول میں اس دنیا میں پیغمبر کے آنے کے اتنے سارے دیگر مقاصد بیان کیے گئے کہ ان کی جانب بھی آپ کی توجہ کو مبذول کرانا۔ آیت کا ترجمہ ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ایک طریقہ کار ہے ممبر و ذاکری کا، اس لیے وہ ترجمہ بھی کر دیا جائے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں ایک رسول کو بھیجا۔ یہاں پہ مقصد 4 بتائے جا رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات الہی کی تلاوت کرتا، ویزکیہم، لوگوں کے نفس کو پاک و پاکیزہ کرتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا۔ اب اس سے پہلے کہ کل جہاں تک بات پہنچی تھی گفتگو کو اس سے آگے بڑھایا جائے، کل والی تمہید کو ایک بار پھر اس لیے دہرا دیا جائے کہ اس کے ایک اہم ترین نقطے کو ہم لوگ فراموش کر دیتے، اور وہ یہ کہ بار بار روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ دیکھو پروردگار عالم نے تمہیں خالی جسم کے ساتھ پیدا نہیں کیا، اس میں ایک روح بھی، گرچہ قرآن یہ بھی کہہ چکا کہ تم روح کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، وہ تمہارے رب کا ایک امر، لیکن انسان مرکب ہے جسم اور روح کا۔ اب روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ روح کی وہی حالتیں ہوتی ہیں جو جسم انسانی کی حالتیں، جو جسم پہ گزرتی، جسم تو تمہاری آنکھوں کے سامنے، تم خود اسے دیکھ رہے ہو، تم خود اس کو محسوس کر رہے ہو، کہ یہی کیفیت روح کی بھی ہوتی۔ ہمیں سمجھانے کے لیے ساری چیزیں تو نہیں بیان کی، 3 چیزوں کا تذکرہ روایت میں خاص طور پہ آیا، کہا دیکھو تمہارا جسم بیمار ہوتا، تمہارا جسم کبھی نیند کے عالم میں ہوتا، تمہارا جسم کبھی موت کے عالم میں ہوتا۔ موت آتی ہے جسم کو، نیند آتی ہے جسم کو، بیماری آتی ہے جسم کو، نیند کے بعد پھر بیداری آتی، بیماری کے بعد صحت آتی، موت کے بعد تو زندگی نہیں آتی ہے، وہاں زندگی پہلے موت بعد میں، کہ یہی کیفیت روح کی۔ ایک خاص جملہ مجھے اس کے بعد کہنا، اور وہ اسی مرجعیت کے حوالے سے ہے جو میرا موضوع نہیں، لیکن آج کل
اتنی زیادہ مخالفت ہو رہی اور نہ سمجھی اور نادانی کی بنا پہ، اس لیے ہر مجلس میں ایک آدھ کوئی نقطہ آیا کرے گا. لیکن فی الحال پیغمبر کی اس مشہور حدیث کو جو مولا کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، کہا جس طرح جسم کی یہ کیفیتیں، بیمار ہے تو صحت مند ہو جاتا، زندہ ہے تو مر جاتا، بیدار نیند کے عالم میں ہے تو بیدار ہو جاتا، پیغمبر فرماتے ہیں للروح، اسی طرح سے روح کے بھی احوال یہی 6 حالتیں. اب کسی نے پوچھ لی کہ یا رسول اللہ وہ 6 حالتیں کیسی؟ تو اب پیغمبر، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے آج کل بار بار سنی، جسم کے ساتھ ملاتے ہوئے کہتے ہیں جس طرح ایک چیز جسم کی نیند ہے، ایک بیداری، اسی طرح ایک روح کی نیند ہے، روح سو رہی، اور ایک اس کی بیداری. کیا چیز اس کی نیند ہے، کیا چیز اس کی بیداری؟ کہا غافل ہو جانا، غفلت اختیار کرنا، یہ گویا تمہاری روح اس وقت نیند کے عالم میں. یہ یاد رکھیے گا کہ مقصد رسالت کو قرآن کریم نے ایک ایسی مشہور آیت میں سمیٹ کر غفلت کی منزل پہ پہنچایا کہ غفلت سے ہمیں بیدار کرنا، یہ بھی پیغمبر کی آمد کا ایک مقصد ہے. یاد کیجئے ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھی، یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کی ایک ذمہ داری ہے کہ آیات خدا کی تلاوت کریں، آیات خدا کی تلاوت، آیات خدا کی تلاوت. مگر یہ آیات خدا بھیجی کیوں گئی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. دیکھیے مقصد رسالت سورہ جمعہ میں تو آپ کو یاد ہے آیات الہی کی تلاوت، مگر خود آیات الہی کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو سورہ یاسین، اے حبیب انک لمن المرسلین، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تو مرسلین میں سے ایک ہے، مرسلین میں سے ایک ہے، تجھے بھیجا گیا. تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن عزیز رحیم کی جانب سے اس لیے آیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ اس قوم کو ڈرایا جائے، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جن کے بزرگوں کو کسی نے نہیں ڈرایا، فَهُمْ غَافِلُونَ، اس کے نتیجے میں وہ غافل ہو گئے تھے، اس کے نتیجے میں وہ حقیقت سے بے خبر ہو گئے تھے. تو وہ بزرگ غافل ہو گئے تھے کیونکہ کسی نے ان کو نہیں ڈرایا. ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ وہ غلطی اس نسل کے ساتھ نہ ہو، یہ غافل نہ ہونے پائے. قرآن کے آنے کا مقصد سورہ یاسین میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ غافل نہ ہونے پاؤ. اللہ کا رسول، اب یہ موضوع ذرا تفصیل کے ساتھ بعد میں آئے گا کہ مقصد رسالت یہ بھی ہے. ابھی تو جو تمہید کل آئی تھی اس کو ایک دوسرے انداز سے بیان کرنے کا دل چاہ رہا ہے. روح، کہا روح کی نیند ہے غفلت. اگر روح غافل ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ ایک دن قبر میں جانا، اسے خیال ہی نہیں ہے کہ ایک دن اسے مرنا، اس کے ذہن میں دور دور تک یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اسے اپنے ایک ایک عمل کا جواب پروردگار عالم کے سامنے دینا. ہماری ساری خرابیاں، ہمارے معاشرے کی ساری خرابیوں کی بنیاد یہی تصور ہے کہ ہم بھول گئے کہ جو بول رہے ہیں ایک دن اس کا جواب دینا، جو دیکھ رہے ہیں ایک دن اس کا جواب دینا، جو سن رہے ہیں ایک دن اس کا جواب دینا، جو کھا رہے ہیں ایک دن اس کا جواب دینا ہے. اگر یہ یاد رہے تو تقریباً سارا معاشرہ تقوی کی اس منزل پہ آ جائے گا جب فخر کے ساتھ وہ کہے گا کہ علی ہمارے امام ہیں، کیونکہ علی ہر ایک کے امام نہیں ہیں، فقط متقین کے امام ہیں. غفلت، یہ غفلت وہ بنیادی خرابی ہے جس کا مطلب یہ کہ ہماری روح سو رہی ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے وَالتَّذَكُّرُ وَيَغْزَتُهَا، التذکر. اور کب پتہ چلے گا کہ یہ روح جاگ رہی؟ کب پتہ چلے گا کہ یہ روح جو ہے نیند سے بیدار ہے؟ کہا جب اس کے پاس تذکر، جب اس کے پاس قدم قدم پہ خوف خدا ہو، جب اس کے پاس ہر چیز پہ وہ احتیاط ہو جو ایسی حدیث میں بیان کی گئی جو آپ نے بہت دفعہ سنی. ایک بار اور سن لیجئے کہ مولائے متقیان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عجب تو، یہ جملہ علی کی زبان سے آئے تو کتنا تعجب ہے. کہا مجھے تعجب ہوتا ہے. علی کسی چیز کے بارے میں کہہ دیں کہ عجب تو مجھے تعجب ہوتا.
جو خود مظہر العجائب والغرائب ہے، کہ جس کی ذات سے اتنے عجائب و غرائب ظاہر ہوتے ہیں کہ دنیا اسے خدا سمجھ بیٹھتی ہے، لیکن کوئی ایسا مومن ہے جسے دیکھ کے میرے مولا کو تعجب ہو رہا ہے، عجب تو میرا مولا فرما رہا ہے، مظہر العجائب فرما رہا ہے، مجھے تعجب ہے اس انسان پر۔ یہ وہی تذکر کی کیفیت ہے کہ روح سو رہی ہے کہ جاگ رہی ہے۔ کہا غافل ہے، اس کا مطلب سو رہی ہے، تذکر ہے اس کا مطلب ہے جاگ رہی ہے۔ تذکر کسے کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر، جب اس کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں آتی تو وہ اپنی جسمانی صحت کا خیال کرتے ہوئے اس سے گریز کرتا۔ کتنے سوال کیے جاتے ہیں، آج کل تو قسم قسم کی بیماریاں ہو گئیں، اور ان بیماریوں کا خلاصہ یہ کہ اگر اس بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹر حضرات، ہمارے مجمع میں کچھ ڈاکٹر بھی ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ، اور کچھ ڈاکٹر حضرات ان بیماریوں کے حوالے سے جتنی چیزیں منع کرتے ہیں، اگر آدمی ہر چیز کا خیال کرنے لگے تو کچھ کھا ہی نہیں سکتا ہے۔ مولا کہتے ہیں مگر کتنا خیال لوگ کرتے ہیں، کھانا سامنے آیا کسی کو بلڈ پریشر یاد آ جاتا ہے، کسی کو اپنی ڈائبٹیز یاد آ جاتی ہے، کسی کو اپنا کولیسٹرول یاد آ جاتا ہے، کسی کو اپنا السر یاد آ جاتا ہے، کسی کو اپنا کڈنی پرابلم یاد آ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ مولا کہتے تعجب اس بات پر ہے کہ کھانے کو دیکھ کر اتنے سوال کرنے والا، اتنی احتیاط کرنے والا، ایسا تذکر کرنے والا کبھی گناہوں کے حوالے سے اتنی احتیاط نہیں کرتا ہے، گناہوں کے حوالے سے اس کے پاس اتنا تذکر نہیں ہوتا کہ جو چیز میں کھا رہا ہوں یہ میرا بلڈ پریشر تو ہائی کرے گا یا بلڈ پریشر لو کرے گا، جو چیز میں کھا رہا ہوں اس سے میری شوگر لیول زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، مگر یہ خیال نہیں ہوتا کہ جو لقمہ میں کھا رہا ہوں اس سے روز قیامت میں جواب دے سکوں گا یا وہاں پہ میری زبان لڑکھڑا جائے گی۔ حدیث بڑی مشہور ہے، لیکن پیغمبر کے اس جملے کو سمجھانے کے لیے کہ تذکر، کہا اگر تذکر ہے یعنی کھانے کی چیز سامنے آئی فوراً خوف خدا ہو گیا، یعنی پہننے کی چیز سامنے آئی فوراً روز قیامت یاد آ گیا، یعنی سننے کی چیز سامنے آئی فوراً قبر یاد آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے تمہاری روح جاگ رہی ہے، تم سو نہیں رہے ہو۔ مجلسوں میں تو اکثر آپ یہ جملہ سنتے رہتے ہیں نا کہ سونا نہیں جاگتے رہنا، لیکن یہ جسم کی نیند ہے اور یہ جسم کی بیداری ہے، اس سے زیادہ عام اللہ کا رسول اگلی منزل، یہ موضوع نہیں تھا، موضوع تو اس کے بعد والا جملہ تھا، پیغمبر نے جو 6 باتیں بتائیں وہ موضوع نہیں ہے، اس سے تو صرف یہ سمجھانا ہے کہ جو ہمارے جسم پہ گزرتی ہے، چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں اور روح بھی کبھی بیمار ہوتی اور روح بھی کبھی صحت مند ہوتی۔ یا رسول اللہ روح کی بیماری کیا اور روح کی صحت کیا؟ کہا کہ جب انسان کو شک ہونے لگے، ہر بات میں شک، جگہ جگہ شک، مختلف چیزوں میں شک، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس کی روح بیمار ہے، اور جب انسان کو یقین ہو جائے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس کی روح صحت مند ہے۔ اور مزید اگر یقین کی منزل پہ آپ کو کلام امام سمجھنا تو مرحوم علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی وہ شام غریبہ کی ماسٹر پیس مجلس سنیے گا جو یقین کے عنوان سے ہے، شک جو انسان کی روح کی بیماری کی دلیل ہے۔ اور پھر وہ جملہ کہتے ہیں جو یقیناً میری ایک مجلس کا تو عنوان بنے گا ہی، اس لیے کہ مقصد رسالت میں اہم ترین وہ منزل آتی ہے جب پیغمبر نے کہا اور روح کی زندگی علم ہے، اگر صاحب علم ہے، اگر علم لے رہا ہے اس کا مطلب یہ اس کی روح زندہ ہے، اور جہل، لا علمی، جہالت جس کی وجہ سے آج مرجعیت پہ بھی اتنے اعتراض ہو رہے ہیں، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس آدمی کی روح مر چکی ہے۔ تو جسم کی طرح سے روح بھی کبھی بیمار ہے، کبھی صحت مند ہے، کبھی زندہ ہے، کبھی مردہ ہے، کبھی جاگ رہی ہے، کبھی سو رہی ہے۔ مگر خالی اتنا نہیں کہا رسول نے یہ 6 مثالیں دے کر ہمیں یہ سمجھایا کہ جو تمہارے جسم پہ گزرتی ہے سمجھ لینا کہ یہی تمہاری روح پہ بھی گزرتی ہے۔ یہاں پہ میں بات کو روکوں، ابھی جو اصل بات تھی وہ مکمل نہیں ہوئی، لیکن بات کو روکوں اور ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ سمجھنے کا نتیجہ کہ غیبت کبریٰ ہمارے زمانے کا امام جس مرجعیت کے ادارے کے حوالے ہم کو کر کے گیا، ہم ہی سب سے پہلے اس مرجعیت پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اور یہ آج کل کی بات، پہلے ایسا نہیں تھا، صرف اس لیے کہ لا علمی، اور اس لا علمی کو توڑنے کے لیے اگرچہ پورا ایک اشرہ چاہیے لیکن وقتاً فوقتاً ایک آدھ میں اشارہ کرتا ہوں۔ آج میں ایک تیسری بات کہہ رہا ہوں اور یہ بھی بہت اہم، 2 باتیں کل میں نے عرض کی تھی۔ نمبر 1
کہ کوئی ایسی کتاب ہو ہی نہیں سکتی جس میں آپ یہ کہیں کہ ساری کی ساری صحیح حدیثیں جمع کی جائیں۔ دوسرا جملہ میں نے کل یہ کہا تھا کہ کوئی ایسی مکمل فہرست بنا ہی نہیں جا سکتی کہ جس کے اندر آپ یہ چاہیں کہ سارے کے سارے واجبات اور سارے کے سارے حرام آ جائیں۔ ہاں، غلط فہمی نہ ہو اس لیے ذرا سی وضاحت کر دوں، ایسی کتاب لکھی جا سکتی کہ جس میں 70% یا 80% یا 85% یا 90% صحیح حدیثیں جمع ہو، لیکن یہ کہنا کہ اس کی کوئی حدیث بھی غلط نہ ہو ممکن نہیں۔ ایسی فہرست بنائی جا سکتی ہے جس کے اندر 70% یا 80% یا 90% حرام اور واجبات جمع کر دیے جائیں، لیکن یہ کہنا کہ 100%، چھوٹی سی مثال دے دوں، مثلا ایسی ہم فہرست بنا رہے ہیں کہ جس کے اندر سارے واجبات جمع، بہت چھوٹی مثال میں دے رہا ہوں تاکہ وقت بچ جائے، وہ یہ کہ جب ہم نے یہ فہرست بنائی، اب مسئلہ یہ آ گیا کہ عورت حجاب کرتی، عورت کے حجاب میں اس کو چہرہ چھپانا واجب ہے کہ واجب نہیں؟ اب کمپلیٹ لسٹ آپ بنانے جائیں گے کیسے ممکن؟ مرحوم سید خوئی کی اگر کتاب دیکھیے گا، فرماتے ہیں واجبات میں ایک واجب یہ بھی بڑھا دو کہ عورت کے لیے اپنے حجاب میں چہرے کو چھپانا بھی ضروری، چاہے بنا بر احتیاط واجب ہو لیکن ہے۔ اور اگر آپ سید سیستانی کے حساب سے ایسی فہرست بنا رہے ہیں، وہ لکھیں گے کہ اس کو کاٹ دو اس لیے کہ عورت کے حجاب میں چہرے کا چھپانا ضروری نہیں۔ اور یہی فہرست جب رہبر آغا خامنائی کے حوالے سے بنے گی یا امام خمینی کے حوالے سے بنے گی تب بھی یہی جملہ آئے گا۔ میں نے بہت چھوٹی مثال دے دی، کل کے جملے میں غلط فہمی نہ ہو اس کو سمجھانے کے لیے۔ 90% ممکن ہے، 95% بھی ممکن ہے، لیکن مکمل فہرست۔ اور اس میں ایک تیسرا جملہ اور سمجھ لیجیے، یہ بھی شروع میں بڑا عجیب آپ کو لگے گا، موقع ملا تو بعد کی مجالس میں اس کو سمجھاؤں گا، لیکن آج شاید اتنا وقت نہ ہو۔ اور وہ یہ کہ لوگ بعض اوقات بڑے جوش میں بھرے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا فلاں چیز ہم نے خود کتاب میں دیکھا ہے پیغمبر کی حدیث، فلاں چیز ہم نے خود کتاب میں دیکھا ہے امام کی حدیث۔ ارے اس سے بھی زیادہ مولانا ہم نے خود قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، قرآن کے اندر فلاں بات لکھی۔ مجتہد کا فتویٰ کچھ اور ہے، مجلس بیان کرنے والا عالم کچھ اور کہہ رہا۔ تو ایک چھوٹی سی بات، اور یہ غیر عرب لوگوں سے بات نہیں ہے، عربوں سے بھی یہ بات، کیا ایک حدیث پڑھنے کے بعد اس حدیث کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ ہو سکتا؟ کیا قرآن کی ایک آیت پڑھنے کے بعد اس آیت کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ ہو سکتا؟ کیا ایک ہی حدیث امام نے ارشاد فرمائی اس موضوع پر؟ اگر قرآن کی آیت ہی کو دیکھ لیجیے، بہت چھوٹی سی ایک مثال، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک بات اور کہتا ہوں کہ اول تو کوئی بھی آیت اور کوئی بھی حدیث جب تک کہ آپ کو ذرا سا اس کا کانٹیکس یا پس منظر نہ پتا ہو، اس کے الفاظ پہ آپ عمل بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے تو کتاب میں دیکھ لیا کہ لکھا ہوا پیغمبر کی ٹون کیا تھی، پیغمبر کا چہرہ لہجہ کیا تھا، پیغمبر کا انداز کیا تھا، کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں، بالکل فرق پڑتا ہے، بالکل فرق پڑتا۔ میں آپ کے سامنے دو جملے کہہ دوں دو الگ الگ حدیثوں میں، رمضان کا مہینہ اور پیغمبر، یا ایک روایت میں ہے کہ امام دسترخوان تیار کرتے ہیں اور کنیز سے کہتے ہیں کہ برابر کے گھر میں جو عورت جا کر اس کو یہ دسترخوان اس کے سامنے لگا دو اور اس سے کہو کہ کھاؤ۔ ماہ مبارک رمضان، رسول یا امام، بار بار یہ جملہ نہ دہرانا پڑے، چلے امام برابر کے گھر میں کھانا بھجواتے ہیں اور دوپہر کے وقت کہتے ہیں کہ کھانا کھا لو۔ یہ حدیث آ گئی، ہر کتاب میں موجود، ہم نے یہ حدیث پڑھی، کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ حدیثوں پر جو ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں روایت کمزور ہوتی، وہ راوی کی وجہ سے ہوتا ہے نا، کہ کوئی ایسا راوی آ گیا۔ اس حدیث کے سارے راوی بھی معتبر، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کمپیوٹر، سی ڈی، انٹرنیٹ کا زمانہ، آپ نے حدیث کے راوی اس کے اندر ڈالے اور ایک بار سارے راویوں کی تفصیل آ گئی، سارے معتبر۔ اور حدیث کیا؟ ماہ مبارک رمضان میں دوپہر کے وقت امام برابر کے گھر پڑوس میں موجود مومنہ سے کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو۔ یہ حدیث ہم نے دیکھ، کوئی شک ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماہ مبارک رمضان میں دوپہر کے وقت کھانا کھانے کی اجازت، حدیث ہے ہمارے پاس، اور بالکل معتبر حدیث۔ جو حدیث کے حوالے سے عام آدمی کے ذہن میں دھوکہ ہوتا ہے نا کہ جی راوی کمزور ہوں گے، راوی بھی کمزور نہیں۔ پیغمبر نے سڑے ہوئے مردار اور سڑے ہوئے کتے کا گوشت دیکھ کر
اپنے صحابیوں سے کہا کہ بسم اللہ آگے بڑھو اور اس کو نوش کرو. راوی سارے صحیح، حدیث کتاب میں موجود، اور بالکل انہی الفاظ کے ساتھ. تو کیا ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا کہ اسلام میں کتے کا گوشت کھانا حرام نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں بکری کے گوشت کے نام پہ لوگ کتے کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن وہ تو غلط فہمی ہے، لا علمی ہے، کسی اور کا گناہ. یہاں تو واقعاً آنکھوں کے سامنے سڑا ہوا کتا. پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں اپنے اصحاب سے. سورہ حجرات کی آیت کی تفسیر میں جا کے واقعہ دیکھ لیجئے گا، شاید ہی کوئی ایسی تفسیر ہو جس میں یہ واقعہ نہ لکھا ہو. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. شاید اسلامی ملکوں میں رہ کر یہ مثال آپ کو اتنی اچھی نہ لگے، لیکن غیر اسلامی ملکوں میں جہاں پہ آج بڑی شدت کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کتا نجس ہے یا حرام ہے، قرآن میں کہاں لکھا؟ خنزیر کے بارے میں تو قرآن میں پھر بھی اشارہ، کتے کے بارے میں کہاں لکھا؟ دیکھیں جو بات داڑھی سے شروع ہوئی تھی وہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گی. بہت پہلے ہی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انگریزی کا جو محاورہ ہے کہ نپ دا ایول ان دا برڈ، فارسی میں جو کہتے ہیں گربا کشتن روز اول، کہ پہلے دن ہی جب خرابی شروع ہو وہاں پہ اس کو روک دو. یہ نہ سمجھو کہ چھوٹا سا مسئلہ، وہ چھوٹا مسئلہ آگے چل کے کہاں تک پہنچتا. لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. بات صرف میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کتاب میں دیکھا اور بالکل صحیح دیکھا کہ پیغمبر نے کتے کا گوشت کھانے کی دعوت دی. آپ نے دیکھا اور بالکل صحیح دیکھا کہ امام نے رمضان کے مہینے میں باقاعدہ دسترخوان بھجوایا برابر کے پڑوس اور کہا کھاؤ. اب اتنی حدیث راوی معتبر ترین کتاب میں لکھی ہے، کیا دلیل نہیں بن رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہیں کہ اسلام میں روزہ واجب عبادت نہیں، ایک والنٹیری عبادت ہے، انکریج کیا گیا ہے، اچھا ہے لیکن ضروری نہیں؟ کیا یہ دلیل نہیں بن رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کتا نہ نجیس ہے نہ حرام ہے، اس کو کھانے کی اجازت ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں. لیکن مسئلہ یہی کہ کیا خالی ایک جملہ کتاب میں لکھا ہوا کافی ہے کہ آپ مقصد پیغمبر سمجھ لیں، یا پیغمبر کا ٹون اور انداز بھی دیکھنا پڑتا کہ کس انداز سے رسول کہہ رہے ہیں کھاؤ کھاؤ. یہ لفظ بہت مختصر ہے، ایک لفظ ہے کھاؤ، لیکن کیا ہمیشہ کھاؤ کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ؟ جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے سارا پڑھا لکھا مجمع کہ دونوں حدیثوں کے ساتھ ذرا سا ایک اٹیچمنٹ بھی ہے. اور وہ کیا؟ پہلی حدیث وہی تو ہے نا کہ امام نے رمضان کے مہینے کی دوپہر کے وقت اس عورت کو سنا کہ وہ اپنی کنیز پر غصہ کر رہی اور اس غصے میں اتنی آپے سے باہر ہو گئی کہ گالیاں دے رہی، برا بھلا کہہ رہی ہے. تو امام نے بھجوایا کھانا اور کہا کہ کھاؤ. اور اس کے ساتھ خالی اتنا جملہ نہیں ہے، امام کا انداز بھی گیا، مومنہ بے شک گناہگار تھی، رمضان کے روزے میں فحش کلام کر رہی ہے، سب و شتم کر رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، مگر سمجھدار تھی. گناہگار ہونا الگ بات ہے، سمجھدار ہونا الگ بات ہے. بہت سے لوگ کوئی گناہ نہیں کرتے لیکن اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ گناہگار ہونے کے باوجود سمجھدار ہوتے ہیں. یہ ہے یعلمہم الکتابہ نہیں، حکمہ، جو انشاءاللہ ایک مجلس میں آئے گا. چنانچہ جیسے ہی اس کے پاس امام کا یہ جملہ پہنچا کھاؤ تو ٹوٹ نہ پڑی اس کے اوپر، کھانے نہ لگی. ہمارے پاس اگر امام کا دسترخوان آ جائے ماہ مبارک رمضان میں، ہم کہیں گے سوچنے کی جگہ ہی نہیں ہے. امام اگر حکم دے کنویں میں چھلانگ لگاؤ تو کنویں میں چھلانگ لگانا، جلتی آگ میں کود جاؤ جلتی آگ میں کودنا. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اور نماز کے عالم میں اگر رسول یا امام آواز دے تو ہمیں نماز توڑ کے ان کو جواب دینا ہے؟ شاید یہ بھی کوئی ایسا موقع ہے. امام نے کہا کھاؤ، ہمیں کھا لینا. یہ ہم بھولے بھالے کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم روزہ نہیں توڑ رہے، ہم روزے میں کسی کو گالی نہیں دے رہے، لیکن بھولے بھالے ہیں. اگر آ گیا کھانا ہم کھا لیں گے. وہ سمجھدار مومنہ تھی، گناہگار مگر سمجھدار. فوراً حجاب کر کے امام کے پاس آئی، چادر پہن کے امام کے پاس آئی. مولا رمضان کے روزے میں آپ نے مجھے کھانا کیسے بھجوا دیا؟ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی. تب امام نے بتایا پیغمبر کا واقعہ. کیا آپ نے اس کی تفصیل نہیں سنی؟ یہی تو ہے نا کہ اللہ کا رسول اپنے چند اصحاب کے ساتھ شہر مدینہ سے باہر جا رہا، اور ایک بار وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، آج جو آیت میں نے تلاوت کی مجلس کے سرنامے میں، اس کے بعد والی آیت اس سے بالکل ملی ہوئی آیت، وآخرین منہم
قرآن کہتا ہے کہ مکے والوں میں رسول آیا لیکن وآخرین منہم، اور ایک گروہ ایسا ہے جو بعد میں لما یلحقوا بہم ان لوگوں سے ملحق ہوگا، اور وہ ہیں جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا سلمان فارسی کی قوم. تو یہ سلمان، ایک بار تذکرہ ہونے لگا سلمان کا، کن لوگوں میں جو رسول کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. البتہ رسول ایک قدم آگے ہیں، یہ لوگ ایک قدم پیچھے ہیں. سلمان کی برائیاں شروع ہو گئیں. یقیناً سلمان مدینے کے ماحول میں فٹ نہیں تھے، ان کا لباس الگ، ان کی غذا الگ، ان کا کلچر الگ، اس سے بڑا فرق پڑتا. پیغمبر اسلام سن رہے ہیں سلمان کی برائیاں ہو رہی ہیں، پیغمبر سے ایک قدم پیچھے چلتے چلتے وہ مدینے کا جہاں پہ سارا شہر کا کوڑا پھینکا جاتا ہے وہ جگہ آ گئی. حدیث آپ کی سنیے، میں تو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اتنا کہہ دینا کہ ہم تو کتاب میں پڑھ کے آئے، اتنا کہہ دینا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ حدیث دیکھی، یہ کسی بھی حدیث کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں. ایک بات، پیغمبر چلتے چلتے جب اس کوڑے کے ڈھیر پہ پہنچے جہاں ایک گھر کا کوڑا نہیں، ایک محلے کا کوڑا نہیں، پورے شہر کا کوڑا پھینکا جاتا، اور اسی شہر مدینہ میں کسی یہودی کا کتا مر گیا ہوگا، اس نے اٹھا کے لا کے پھینک دیا. کئی دن گزر گئے، سڑ رہا، پیٹ پھٹا ہوا، کیڑے رینگ رہے ہیں. پیغمبر وہاں رکے اور ایک بار اشارہ کیا، کہا کہ آگے بڑھو اور یہ کھا لو. اب پیغمبر کا جملہ تو یہی ہے کہ آگے بڑھو اور کھا لو، لیکن جیسے ہی پیغمبر نے کہا، وہ گناہگار تھے، اتنے گناہگار کہ ان کے لیے سورہ حجرات کی وہ آیت نازل ہوئی، لیکن سمجھدار تھے. گناہگار تھے لیکن سمجھدار تھے. ایک بار آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے ہم سے خطا اور غلطی کیا ہوئی، ہم کو کیوں سڑا ہوا کتا کھانے پہ مجبور کیا جا رہا. پیغمبر کا پھر جواب بھی آپ نے سنا، کہا اس لیے کہ چونکہ تم اس سے زیادہ گندی اور گھناؤنی چیز کھانے کے عادی ہو، یہ تو اس کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے. یا رسول اللہ وہ کیا چیز؟ کہا ابھی جو تم سلمان کی غیبت کر رہے تھے، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اب یہ حدیث سلمان کے بارے میں نہیں رہی. جب پیغمبر نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، کہا تمہیں نہیں معلوم جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی غیبت کرتا ہے تو یہ سڑے ہوئے کتے کے گوشت کھانے سے زیادہ بدتر گناہ ہے. قرآن کریم نے کہا یہ ایسا ہے جیسے تمہارا بھائی مر جائے اور اس کی میت تمہارے سامنے ہو اور تم اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھاؤ. قرآن نے مثال یہ دی، پیغمبر نے مثال وہ دی، لیکن مثال دینے سے پہلے پیغمبر نے صرف ایک لفظ کہا تھا کھاؤ. ہمارے اور آپ کے لیے اتنا کافی ہوتا، رسول نے کہہ دیا ہے یہ کافی ہے. میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں. چھوٹی سی بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بہت معمولی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ابھی آپ نے 2 بار میری زبان پہ ایک جملہ سنا، اور وہ یہ کہ ہم الحمدللہ ان تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ، اپنی حد تک شریعت رسول کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن ہم ناسمجھ اور بھولے مومن. اس سے وہ مومن بہتر ہوتا ہے، مومن کہہ رہا ہوں، وہ مومن بہتر ہوتا جو گناہگار ہو مگر سمجھدار. ہم جیسے بھولے مومن دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتے، ہم جیسے بھولے مومن چاہے سڑے ہوئے مردار کو دیکھ کے گھن آتی، مگر ہم کہتے حکم امام پر، حکم رسول پر ہر چیز قربان، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کھانا ہے. جیسے آج کل اس کی مثالیں ہیں، آج کل اس کی مثالیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں تو براہ راست وہ امام اور رسول سے سن رہا، پھر بھی عمل نہیں کر رہا کیونکہ سمجھدار. آج کل لوگ خواب میں ایسی باتیں سنتے ہیں کہ جی خواب میں امام نے آ کے فلاں چیز ہم کو حکم دے دیا، خواب میں آ کر امام نے یہ بات کہہ دی. ساری شریعت ایک طرف، ساری توضیح المسائل ایک طرف، سارے فتوے ایک طرف، ہمارے لیے تو امام کافی ہیں. وہ کہیں تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں، اور کچھ لوگوں نے سمندر میں چھلانگ لگا بھی دی. ناسمجھ متقی مومن سے سمجھدار اور گناہگار مومن بہتر ہوتا ہے. البتہ ذرا سے اس کی تفصیل آئے گی، اور میں نے یہ گزارش کر دی کہ یہ تفصیل موضوع سے ہٹ کے نہیں آئے گی. مقصد رسالت میں ہے لوگوں کو حکمت کی تعلیم دینا. حکمت اسی کا نام ہے جسے اردو میں سمجھداری کہتے ہیں، ہمیں سمجھدار بنانا. وہ بات کا مرحلہ ہے. ابھی تو ہم پہلی منزل پر ہی ہیں کہ قرآن کہہ رہا کہ آیات کی تلاوت کرو. سورہ یاسین کہہ رہا کہ آیات کی تلاوت اس لیے کرو کہ یہ غافل ہیں، یہ ہوشیار ہو جائیں. پیغمبر نے کہا غفلت کسے کہتے ہیں؟ یہ روح کی نیند ہے. مگر جو ایک بات اور بہت اہم بات، ابھی تک تو باتوں کو میں چھوٹی چھوٹی کہتا تھا، یہ بہت اہم بات وہ یہ
کہ دنیا کی ہر زبان کی طرح عربی میں بھی ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں کلمہ حصر. حصر کے معنی اگر پیغمبر اور امام کسی چیز کو بیان کرنے کے بعد کہیں بس صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو حدیث آ گئی ہمارے پاس اس کے اندر آگے کوئی گنجائش نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت میں جو پیغام آ گیا اس کے اندر اور کوئی گنجائش نہیں. جب یہ جملہ کہا جائے صرف اور صرف یہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور جب یہ لفظ نہ آئے، پیغمبر نے کہا روح کی 6 حالتیں، یہ نہیں کہا کہ صرف یہی 6 حالتیں. جب 6 حالتیں کہا تو 2 حالتیں اور بھی اس میں آ سکتی ہیں، 10 حالتیں اور بھی اس میں آ سکتی ہیں، 15 حالتیں اور بھی اس میں آ سکتی ہیں. قرآن کریم میں اگر آ گیا فلاں چیز عبادت، مگر یہ نہ کہا جائے کہ صرف یہی عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہوگا کہ یہ ہے عبادت، اور بھی بہت ساری چیزیں عبادت ہوتی ہیں. جب کبھی کسی حکم کو فائنل بنایا جائے تو پھر لفظ آتا ہے صرف اور بس یہی. اس کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے انما. آپ دیکھیں گے نماز سے پہلے انما نہیں آیا، روزے سے پہلے انما نہیں آیا. آپ دیکھیں گے یہ جو پیغمبر نے بھی حالت بتائی جسم اور روح کی، اس سے پہلے انما نہیں آیا. انما اگر آیا ہے تو آیہ تطہیر سے پہلے آیا ہے کہ اہل بیت رسالت کے علاوہ اور کسی کی تطہیر نہ کی گئی ہے نہ کی جا سکتی ہے. یہ لفظ یاد رکھیں، یہ لفظ یاد رکھیے گا انما، جس کو سمجھنے میں بہت بڑا دھوکہ ہوتا کہ جی ہم نے حدیث پڑھی، حدیث میں کہا گیا 4 چیزیں عبادت، یہ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، تو بس یہ 4 ہی چیزیں عبادت ہے، 5ویں نہیں ہونی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں. لفظ انما آتا جس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ صرف اور صرف یہ 4 چیزیں عبادت. اب ایک بہت اہم لیکن وقت کم ہے اس لیے خالی اشارے میں بات آگے بڑھاتا ہوں. شاید شب شہادت جو پرسوں ہے اس میں یہ بات اور تفصیل کے ساتھ آ جائے. حدیث قرآن میں آیا نماز عبادت، لیکن صرف نماز نہیں کہا گیا. اور حدیث میں آیا کہ عزاداری عبادت، لیکن صرف عزاداری نہیں کہا گیا. چنانچہ یہ بھی عبادت اور وہ بھی عبادت. اگر کوئی یہاں سے پکڑ کے بیٹھ جائے کہ جی وہ نماز سے پہلے لفظ عبادت آیا تو وہ بھی غلط کر رہا، اور کوئی ادھر سے پکڑ کے بیٹھ جائے کہ عزاداری سے پہلے عبادت آیا تو صرف عزاداری عبادت. عزاداری کے حوالے سے ایک حدیث اور ہمارے پاس، بڑی اہم حدیث، کہ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے لال کا ماتم کرے گا، جوان جوانوں کا، بچے بچوں کا، بوڑھے بوڑھوں کا. لیکن لفظ انما اس میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو صرف اور صرف تیرے لال کا ماتم کریں گی، تیرے لال کا ماتم کریں گی. اس کا مقصد کیا ہوا کہ یہ تو ہے مقصد خلقت شیعوں کا، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت نازک منزل ہے جہاں اتنے بڑے بڑے مسئلوں کو وہ لوگ بھی جو عربی کی الف بے سے بھی واقف نہیں. میں پھر ایک جملہ دہرا دوں کہ اس کے اندر عرب غیر عرب سب شامل ہیں، سمجھنا پڑتا ہے. لفظ انما کی ایک اہمیت ہے جو میں نے کہا کہ آیت تطہیر میں آیا، ہر جگہ استعمال نہیں ہوا ہے. تو یہ جو کلام آتا کہ جی ہم نے دیکھا، حدیث ہے کہ پیغمبر نے شہزادی سے کہا اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے لال کا ماتم کریں گے، یا ہم نے دیکھا ایک حدیث ہے کہ نماز جنت میں لے جاتی. مگر دونوں میں آپ کو دھوکہ ہو رہا، یقیناً حدیث، لیکن حدیث کے ساتھ یہ 2-3 چیزیں ضرور چیک کی جاتی ہیں. ایک یہ کہ وہ واقعہ کیا تھا جس میں حدیث آئی. نمبر 2، پیغمبر نے کہہ تو دیا کھاؤ، لیکن کس ٹون میں، کس انداز میں کہا. ایک کھاؤ پیار و محبت سے کہا جاتا ہے، ایک کھاؤ غصے کے عالم میں کہا جاتا ہے، ایک کھاؤ ٹونٹنگ کے انداز میں کہا جاتا ہے. بہت سارے انداز ہیں قرآن کے اندر بھی. ٹونٹنگ کا لفظ آ گیا ذق، سورہ واقعہ میں ہے، کہا جائے گا جہنمی سے بسم اللہ چکھیے، انکا انت العزت، تم تو بہت عزت والے ہو، بسم اللہ آپ کے لیے کھانا رکھا گیا ہے. یہ طنز والا انداز ہے جو قرآن میں بھی کئی جگہ پہ آیا ہے. تو غرض یہ کہ ٹون دیکھی جاتی. اور تیسری چیز یہ بھی دیکھی جاتی کہ جو حکم دیا گیا اس کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے انما. اچھا انما ایک پوری لسٹ ہے عربی میں کون کون سے لفظ ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف یہی. تو یہ بات ساری کہاں سے نکلی؟ پیغمبر نے کہا روح کی 6 حالتیں، مگر یہ نہیں کہا کہ صرف 6 حالتیں. کہا یہ 6 حالتیں، اس کے علاوہ 1 حالت، 2 حالت، 5 حالت، 10 حالت اور ہو سکتی ہے. اگرچہ میرا موضوع غفلت، روح کی نیند ہے غفلت، اور جھنجھوڑ کر جگانا وہ ہے تذکر. مگر ایک بات یہ عرض کر دوں جو تمہید آج مکمل ہوگی وہ یہ
کہ جس طرح سے جسم اذیت محسوس کرتا، اگر آپ کے چاروں طرف بدبو ہو جائے اور خوشبو آ جائے تو جسم ایک خوشگواری، ایک فرحت، ایک سکون محسوس کرتا، خوشبو اور بدبو۔ اور اسلام میں جسمانی خوشبو اور بدبو کا بڑا خیال رکھا گیا۔ نہ اتنا وقت ہے مجلس میں، اور نہ ہی بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کو یہ میں دینیات کی پہلی کتاب پڑھا رہا ہوں، لیکن اشارہ کرتے ہوئے اتنا جو زور دیا گیا ہے خوشبو پر، اور اتنا جو زور دیا گیا ہے بدبو سے اپنے آپ کو بچانے پر۔ مثلا پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہ جانا، کتنی تاکید آئی ہے روایت میں، کتنی مشہور اور معتبر حدیث ہے۔ کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ مسجد میں تم اکیلے اور تنہا نہ ہوگے، مسجد میں دوسرے لوگ بھی ہوں گے، تمہارے منہ سے آنے والی بدبو ان کے لیے اذیت کا سبب بنے گی۔ اور خوشبو ایک طرف ہمارے پاس یہ حدیث بھی ہے کہ رسول نے فرمایا تمہاری دنیا میں رکھا کیا ہے؟ تمہاری دنیا رسول کی ہے ہی نہیں۔ رسول نے دنیا کو کبھی اہمیت دی ہی نہیں۔ پھٹی ہوئی جوتی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ پھٹی ہوئی جوتی اس دنیا سے زیادہ قیمتی۔ اور جب مولائے متقیان کے بعد مجمع آیا کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو کہا تمہاری دنیا کی، تمہاری دی ہوئی خلافت ایک سڑا ہوا کتا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو دنیا اہل بیت کے لیے، دنیا رسول کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اس کو آج مکمل کرنا، دنیا ان کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر وہ سوال ہے کہ پھر آئے کیوں دنیا میں؟ یہی تو اس کا جواب آگے چل کے دینا۔ دنیا نہیں ہے، مگر رسول نے کہا ہاں تمہاری دنیا میں پھر بھی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ آپ لے کے گئے کسی کو اپنے علاقے میں، آپ کا علاقہ ایسا کہ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا یہاں تو 1 سیکنڈ رہنے کو تیار نہیں، ہاں لیکن فلاں چیز اچھی لگ رہی۔ پیغمبر نے کہا 3 چیزیں مجھے پسند، اور ان 3 چیزوں میں پہلے نماز، جس سے بعض علماء نے ایک نتیجہ نکالا ہے بڑا عجیب کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، وہ ایک الگ بحث ہے، اس بحث کو آج نہ چھیڑی۔ اور دوسرے خوشبو، کہا کہ کیا جنت میں خوشبو بھی نہیں ہوگی؟ نہیں، خوشبو تو ضرور ہوگی۔ تمہاری دنیا یہ خوشبو جو ہے نا بھئی، یہ وہ چیز ہے جو مجھے پسند آ رہی۔ اور دوسری حدیث جب پیغمبر نے فرمایا کہ 2 خرچے ایسے اس میں اسراف نہیں، اسلام کے بدترین گناہوں میں فضول خرچی۔ یہ بھی بڑی عجیب بات، کوئی آدمی داڑھی منڈواتا ہے وہ نگاہ میں آ جاتا ہے کہ گناہ کر رہا، کوئی عورت بے حجاب گھر سے نکلتی ہے وہ نگاہ میں آ جاتی ہے گناہ کر رہی، ایک آدمی بے نمازی یا نماز نہیں پڑھتا وہ نگاہ میں آ جاتا ہے کہ گناہ گار۔ اور شراب، غنا، ڈانس پارٹی، جوا کھیلنا، سور کھانا، حرام گوشت کے ہمبرگر یا پیزا کھانا، یہ سارے گناہ وہ ہیں جو دیکھنا کسی نے دیکھے اور نگاہ میں آ گئے، ہاں فلاں آدمی گناہ گار۔ لیکن بعض ایسے گناہ جو آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور پھر بھی نگاہ میں نہیں آتے کہ یہ بھی گناہ ہو رہا، جس کے اندر فضول خرچی جیسا گناہ بھی شامل ہے، گناہان کبیرہ میں ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور کس کثرت کے ساتھ یہ گناہ ہمارے یہاں ہو رہا، ایک برتھ ڈے پارٹی دیکھ لیجئے، ایک شادی بیاہ کی تقریب دیکھ لیجئے، ایک مومن کا مکان آج جا کے دیکھ لیجئے، ایک مومن کی گاڑی آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ اب فضول خرچی کہتے کسے ہیں یہ مجھ سے نہ پوچھی، ورنہ یہ آج کی مجلس و مجلس پورا عشرہ اپنے موضوع سے ہٹ جائے گا، لیکن عرض کر رہا ہوں یہ گناہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ اتنا ہم کو اچھی طرح یاد ہے کہ مولانا ہم نے فلاں صاحب کو دیکھا تھا بڑے نمازی بنتے ہیں، میک ڈونلڈ سے باہر آ رہے تھے، مگر یہ خیال نہیں آتا کہ فلاں صاحب کے یہاں برتھ ڈے پارٹی میں گئے، بچے کی سالگرہ ہے، بچہ ابھی کیا ایک چیتڑے کے برابر، ابھی پیدا ہوئے اس کو سال بھی نہیں ہوا، اور کتنا خرچہ ہے کہ جس سے واقعاً 2 غریب سید گھرانوں کے سال بھر کا خرچہ پورا کر دیا جائے، وہاں پلٹ کے کوئی نہیں کہتا، آنکھوں میں دانتوں میں انگلی دبا کر کے مولانا دیکھا آپ نے، اگر کبھی کہا بھی جاتا ہے تو فقط اور فقط اس لیے کہ اس نے ایسی برتھ ڈے پارٹی کی ہم کیوں نہ کر پائے، گناہ کی وجہ سے نہیں، اسے ذلیل کرنے کے لیے۔ لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اتنا بدترین گناہ کہ ایک طرف قرآن نے شیطان کا بھائی کہا، دوسری طرف قرآن نے کہا اللہ ان کو پسند کرتا ہی نہیں ہے، مگر پیغمبر کہتے 2 ایسی جگہیں جہاں فضول خرچی ہی نہیں۔ نمبر 1 خوشبو،
خوشبو میں جتنا بھی خرچ کرو وہ فضول خرچی نہیں ہے. الفاظ کو بھی عین ہی اس طرح نہ لیجیے گا. اس کے پیغمبر کے جملے کا جو مقصد خوشبو کی اہمیت کو سمجھانا. اور نمبر 2 حج. حج میں فضول خرچی نہیں ہے. سفر خدا میں جتنا بھی خرچ کرو کم ہے. اب خوشبو کیوں اس کی اہمیت؟ حج موضوع نہیں. خوشبو کیوں اہمیت کا؟ اس لیے کہ آدمی اسے پسند کرتا. بدبو لہسن اور پیاز جیسی چیزیں جو قدرت کی پیدا کردہ کہا اس کو بھی استعمال کر کے مسجد میں نہیں آنا. کیوں؟ دوسروں کو اذیت و تکلیف پہنچ رہی ہے. اور واقعاً اگر ہمارے اطراف میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جس کے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی، واقعاً دل چاہتا ہے اس سے پوچھو جا کر کون سی خوشبو، کہاں سے خریدی آپ نے. دل چاہتا ہے اس کے قریب جا کے بیٹھو. اور اگر کسی کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، ارے جسم تو بہت دور کی بات ہے، خالی موزوں سے بدبو آ رہی ہو تو اس کے قریب بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا. یہ ہے نا فطرت. لیکن وہی بات کہ یہ جسم کی خوشبو اور بدبو، حدیث میں آیا اس طرح روح کی بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے. اب جسم کی خوشبو اور بدبو ایک عام آدمی کے لیے تو ہے، لیکن اگر نزلے اور زکام کی وجہ سے آپ کی ناک بند ہے یا قدرتی طور پر کسی کی ناک میں سونگھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ انتہائی بدبودار جگہ پہ بھی بیٹھے گا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. اور انتہائی خوشبودار جگہ پہ آپ اس کو بٹھا دیجئے اسے احساس ہی نہ ہوگا کہ آپ نے اس کو کتنی اچھی جگہ پہ بٹھایا. روح کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے اور روح کی بھی ایک بدبو ہوتی ہے. لیکن ہماری روح کو نزلہ ہو گیا، ہماری روح کو زکام ہو گیا ہے، ہم نہیں سونگتے. حدیث میں ہے کہ جب مومن کوئی نیکی کرتا ہے اس کی روح سے ایک ایسی بھینی بھینی خوشبو بلند ہوتی ہے کہ ملائکہ یہ خوشبو سونگنے کے لیے دوڑ کے آتے ہیں، قریب آتے ہیں، اس کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. مثلا آپ نے دعائے کمیل پڑھی، پسینے پسینے ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ پسینے کی بدبو بھی آ رہی، کپڑے بھی گندے ہو گئے، لیکن روح سے ایسی بھینی بھینی خوشبو نکل رہی ہے. آپ نے تلاوت قرآن کی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے گھر میں، لیکن ملائکہ اگر اتفاق سے وہاں سے گزر کے کہیں اور جا رہے ہیں رک جائیں گے، گھبرا کے ایک دوسرے سے کہیں گے یہ خوشبو کہاں سے آئی، کون مومن ہے، اس کے گھر میں آئیں گے. اور اسی طرح سے روایتوں میں جملہ ہے کہ جہاں کسی مومن نے کوئی گناہ کیا اور ایک بار اس کے جسم سے ایسی بدبو آئی، یہ حدیث کا جملہ پڑھ رہا ہوں کہ سڑے ہوئے کتے اور مرے ہوئے سور کے جسم سے بھی ایسی بدبو نہیں آتی ہے جو گناہگار مومن کے بدن سے آتی ہے، روح سے آتی ہے. جیسے پیاز اور لہسن تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، جیسے اگر ہم نے کسی کی غیبت کی، ہمیں پتہ بھی نہ چلا، ایسا بدبو کا بھپکا ہمارے جسم سے نکلا کہ اگر کسی وجہ سے ملائکہ وہاں پہ آئے بھی ہیں ہمارے گھر میں، گھبرا کے وہاں سے بھاگیں گے. جیسے اگر کہیں بدبو ہو تو آدمی وہاں سے بھاگتا. یہ روایتوں میں ہر گناہ جس میں انسانی نہیں، روح ہے انسانی سے ایک ایسی بدبو لے کے آتا ہے. اچھا مثلا پھر میں اور مثال کو بڑھا دوں، یہ خالی روح کی بات بھی نہیں ہے، یہ نیکیوں کی بھی بات. قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہے، اس کی وہی حیثیت ہے باقی حیثیتوں کے علاوہ. نعوذ باللہ قرآن کو محدود نہیں کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے اپنے گھر میں گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ سجا کے رکھا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے، سارا کمرہ مہک رہا ہے. کوئی فریشنر آپ نے رکھا ہے، سارا مکان مہک رہا ہے. قرآن آپ کے گھر میں ہے، فضائل معصومین کی کوئی کتاب آپ کے گھر میں ہے، ایسی خوشبو آ رہی. اور اگر شطرنج آپ کے گھر میں ہے، اگر تاش کے پتے آپ کے گھر میں ہیں، اگر میوزیکل انسٹرومنٹ آپ کے گھر میں ہیں، ایک فارمولہ آپ سن لیجئے آگے آپ کے کام آئے گا. ہر وہ چیز جس کے لیے جملہ آ جائے کہ تمہارے گھر میں وہ چیز ہو تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ایسی بھینی بھینی اور دل فریب خوشبو آتی ہے کہ جس کی مثال دنیا میں تو نہیں ہے تو جنت میں ہے. اور ہر وہ چیز جس کے لیے یہ جملہ آ جائے کہ جب تمہارے گھر میں یہ چیزوں کبھی رحمت کے فرشتے وہاں پہ نہیں آتے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ چیز ایسی ایک بدبو لے کے آتی ہے، ایسی بدبو لے کے آتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں. اور اس میں آپ نے دونوں قسم کی چیزیں دیکھی، بے جان بھی اور مومن بھی. شطرنج، تاش، گانے کے آلات، جوئے کے سارے آلات، نشے والی تمام چیزیں، چاہے وہ شراب جیسی بدترین چیز ہو یا بھنگ جیسی چیز ہو جسے بعض کم عقل رکھنے والوں نے مولا کا مقدس نام دے کر آیے تطہیر کی اتنی بڑی توہین کی. اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ جس علی کے لیے آیے تطہیر نازل ہو
نشے والی بوٹی کو علی کے نام سے منسوب کیا جائے، اس سے بڑی توہین امام کیا ہے؟ لیکن خیر میں کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں، لیکن حدیثوں میں یہ بھی تو ہے نا، میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں بدبو کیسے نکلتی۔ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور بے حجاب عورت ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور بے نمازی مومن ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ غرض یہ کہ پیغمبر نے جسم اور روح کے بارے میں جو بیان کیا، روایتوں میں مختلف انداز سے ہر گناہ کے بارے میں یہ بتایا گیا۔ اور ذرا سوچنے کی بات، سوچنے کی بات، جن کی تطہیر کے لیے نہ قرآن کو یہ اعلان کر رہا نہ امام کو یہ اعلان کر رہے ہیں، وہ بھی اگر ذرا سا اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کر لیں۔ عام انسان، دیکھیے عام انسانوں کی تطہیر کے لیے کوئی آیت نہیں آئی، عام مومنوں کی تطہیر کے لیے کوئی حدیث نہیں آئی، لیکن اگر ذرا سا آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں تو آپ کی وہ حالت ہوگی جیسا ایک نہیں کتنے علماء کے حالات میں لکھا۔ 1976 میں ہمارے ایک عظیم مرجع آیت اللہ میلانی کا انتقال ہوا مشہد مقدس، ان کے حالات میں بھی یہی۔ آیت اللہ حسین برجردی جن کا انتقال 1961 میں ہوا، ان کے حالات میں بھی یہی۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، ان کے حالات میں بھی یہی۔ شیخ مرتضی انصاری جیسا عظیم مرجع، ان کی حالات میں بھی یہی کہ مثلا شیخ انصاری کا واقعہ بہت مختصر کر یاد رکھیے گا یہ دو لقب۔ کل آقا بیبہانی کے لیے میں نے کہا تھا، اچھا بیبہانی تو ایران کا ہر وہ عالم اور مرجع ہے جو بیبہان شہر سے تعلق رکھتا ہو۔ آقا باقر وحید بیبہانی، ان کا ٹائٹل ہے استاد الفقہاء والمجتہدین، اور خالی اپنے زمانے کی حد تک نہیں، 200 سال سے بہت سارے لقب کسی شخصیت کو ملتے ہیں اپنے زمانے میں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے پھر لقب کسی اور کو ملتا۔ 200 سال گزر گئے، بلا شرکت غیر استاد کا لقب اگر آیا تو آقا بیبہانی۔ اور آج میں نے جن کا نام لیا شیخ مرتضی انصاری، ان کا لقب ہے خاتم المجتہدین، خاتم الفقہاء والمجتہدین، کہ اتنے عظیم مرجع تھے کہ کہا جاتا ہے کہ گویا سمجھیے کہ اجتہاد اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا۔ الفاظ کو اس طرح نہ پکڑیے جیسے لفظ ہیں، اس کے پیچھے جو روح اور جذبہ ہے اس کو سمجھیے کہ اتنے عظیم مجتہد کہ یہ کہا جائے کہ خاتم ہیں، ان پہ اختتام ہو گیا فقہ اور اجتہاد کا۔ ان کا واقع نجف اشرف میں اس زمانے میں ہے جب نجف میں طاعون کی وبا پھیلی، اور طاعون کی بیماری کے نتیجے میں ایک وقت میں 20-20 30-30 40-40 میتیں نجف میں آ رہی۔ ایک دن یہ مولا کے روضے کے صحن میں بیٹھے، سملر واقعات آپ نے بہت دفعہ سنے اس لیے مختصر کرتا ہوں۔ مولا کے روضے کے صحن میں بیٹھے، خاتم الفقہاء والمجتہدین ہے، دنیا بھر سے لوگ ان کی زیارت کو آتے ہیں، مجمع بہت بڑا، اتنے مجمع کے آخر سے غیر عرب کھڑا ہوا اور رونے لگا۔ شیخ مرتضی انصاری کی نگاہ پڑی، اپنے ساتھی سید مرتضی نجفی سے کہا جا کے پوچھ کے آئے رو کیوں رہا؟ اس کو قریب بلا کے لا، کہا بس میں رو یہ رہا ہوں کہ آج کل جو حالات نجف بیماری پھیلی ہے، روزانہ 20-30-40 آدمیوں کا انتقال ہو رہا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اس کے لیے تیار رہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر رو کیوں رہے؟ کہا اس لیے کہ میری بڑی خواہش و تمنا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو اتنا عظیم مرجع اور نائب امام، ان کے حالات میں حسینیہ زہرا کے ممبر پہ اتنے بتا چکا ہوں کہ پھر ایک جملہ دوہرا دوں، ایسا عظیم مرجع جسے خود زمانے کے امام نے آ کر اجتہاد کی سند دی، کہا تھا انتا مجتہد حقا، یہ وہی مرجع کی بات میں کر رہا ہوں، یہ واقعہ 8-10 دفعہ چکا۔ خیر کہا میری خواہش ہے، اپنے وطن میں مرتا تو الگ بات ہے، جب یہاں میں موجود ہوں تو میری خواہش ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو شیخ مرتضی انصاری میری نماز جنازہ پڑھائیں۔ اتنا عظیم مرجع، نماز جنازہ کے جملہ تو آپ کو یاد ہے نا، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ و ان کان مسیئا فتجاوز عنہ، اے خدا اگر یہ مرنے والا گناہگار ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر اتنے عظیم مرجع کی زبان پہ یہ جملہ آئے، اگرچہ میرا جملہ تو 5 سال پہلے ایک اشرا میں نے پڑھا تھا قبر میں کام آنے والی نیکیاں، اس میں یہ تھا کہ کتنا خوش قسمت وہ مومن ہو جس کی نماز جنازہ پہ امام آ کر یہ جملہ کہیں، اور کون ایسا مومن ہے وہ میں 5 سال پہلے بتا چکا ہوں۔ لیکن اب ہر ایک کی میت پہ تو امام آئیں کہ نہ آئیں یہ یقینی نہیں۔ شیخ مرتضی انصاری تو نجف میں نائب امام، جنہیں امام نے اتنا بڑا عہدہ دیا، میری خواہش ہے کہ میری نماز جنازہ شیخ انصاری پڑھا۔
خود شیخ انصاری کے جو دوست ہیں سید مرتضی، جن سے کہا گیا اس سے بات کرو، انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، جتنی میتیں یہاں پہ آتی ہیں ان کی نماز شیخ مرتضی ہی پڑھا رہے ہیں۔ کہا اس طرح نہیں، آج کل میں نے دیکھا 30 جنازے آتی، تو اسلام میں نماز جنازہ مشترک پڑھنے کی اجازت، نماز وحشت قبر میں بعض علماء کو اعتراض ہے، نماز جنازہ میں تو اجازت ہے، تو وہ 30 نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھاتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ میری جنازے کی نماز سب سے الگ تنہا پڑھائی جائے، شیخ مرتضی پڑھا۔ گرچہ مرجع کے پاس اتنی اہم دینی مشغولیات اور مصروفیات ہوتی، لیکن آنے والا مسافر اور اس خلوص کے ساتھ روتے ہوئے کہہ رہا کہ شیخ مرتضی نے کہا اچھا میرا تجھ سے وعدہ۔ ایک ہفتہ گزرا، وہی وقت ہے مجمع بیٹھا کہ ایک 8-9 سال کا بچہ مجمع کے آخر میں آ کے کھڑا ہوا، اور ایسا لگا کہ وہ مجمع کو کراس کر کے آگے آنا چاہتا، لیکن اسے راستہ اور جگہ نہیں مل رہی، چھوٹا سا بچہ۔ شیخ مرتضی نے کہا کہ اس کو جگہ دو، یہ قریب آ جائے۔ قریب آیا، کہا بیٹا کیا بات؟ کہا آپ کو یاد ہے ایک ہفتے پہلے میرا بابا اس مجمع میں رو رہا تھا؟ کہا یاد ہے۔ کہا ان کا آخری وقت، سکرات کا عالم، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اس دن تو میں نے آپ سے ایک درخواست کی، آج میں یہ چاہتا ہوں ایک درخواست اور، کہ میرا آخری وقت ہے، آپ اگر میرے سرہانے آ جائیں، آپ کا آنا میرے لیے کتنی برکت کا باعث بنے گا۔ شیخ مرتضی انصاری، میں نے کہا مرجع، ان کی مشغولیات، ان کی مصروفیات یعنی دینی مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی، لیکن بعض خواہشات کچھ اس انداز سے کی جاتی۔ کہا چلو میں چلتا ہوں، یہ کہہ کے شیخ انصاری چلے۔ اب جب وہ چلے تو تقریباً مجمع کا بڑا حصہ ان کے ساتھ چلا۔ راستے میں ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا، اس نے دیکھا نا وقت شیخ انصاری کہیں جا رہے ہیں، یہ وقت تو ان کے صحن امیر المومنین میں بیٹھ کر لوگوں سے ملاقات کا، اس وقت کہیں جا رہے ہیں، نا وقت جا رہے ہیں۔ کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ حل الی الضیافہ، کیا کوئی دعوت ہے؟ اچھا ہم تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہاں دعوت ہے تو ساتھ میں مل جاؤ، وہ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ دعوت ہے تو میں نہیں جا سکتا، حرام ہے، جس کو بلایا گیا وہی جا سکتا۔ جیسے مجلس کا ڈبل تبرک لینا بھی حرام ہوتا ہے اگر انتظامیہ کا اعلان ہو ایک کے لیے ایک، دعوت میں جانا بھی حرام۔ کہا نہیں، حل لا الی الضیافہ بل الی العبادہ و الی العیادہ، نہیں ہم دعوت میں نہیں جا رہے ہیں، ہم تو ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بیمار کی مزاج پرسی جب یہ سنا تو ساتھ میں مل گیا، اور یہ سارا مجمع اس کے گھر گئے۔ اب اس کو یقین نہیں آ رہا، آپ کے گھر میں رہبر آغا خامنہئی آ جائیں، آپ کے گھر میں آغا سیستانی آ جائیں، اور آپ مرجعیت دشمن ماحول کے نہ ہو، تو یقین آپ کو اپنی آنکھوں میں یقین نہیں آئے گا۔ بیچارہ اٹھنے کے قابل نہیں، مگر بستر پہ تڑپ کے ظاہر کر رہا ہے کہ کتنا اس وقت وہ بے چین۔ شیخ انصاری نے کہا لیٹے رہو۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال میں اور آپ سے کرتا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا، شاید اس کا جواب کسی مجلس میں آ جائے، ویسے میرے موضوع میں نہیں۔ پہلے زمانے میں اچانک موت نہیں آتی تھی، اتنا وقت ملتا تھا کہ آدمی یہ سارے کے سارے مستحبات پہ عمل کر لے، بلکہ آپ کو حدیث کی کتابیں بھری نظر آئیں گی، سکرات موت اور عالم نزا کے مستحبات۔ آج تو چٹپٹ موت ہوتی، جو آخری زمانے کی ایک نشانی بھی امام نے بتائی، یہ بہتر ہے کہ وہ بہتر۔ میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں کہتے ہیں مولانا یہ بہتر، موت کی تکلیف بھی نہیں ہوئی، سیکنڈز کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ وہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہوگا کہ آخری وقت ہے، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، نزا اور سکرات ہے، لیکن ایسی ساری باتوں کو میں چھیڑ بیٹھا تو آپ حضرات پہ جو اس وقت عالم نزا طاری ہے نا، وہ ایک بڑا مسئلہ بنے گا پھر کسی موقع پر۔ اتنا وقت ملا، کیونکہ یہ واقعہ میں نے اس سے پہلے پڑھا تو کسی نے اعتراض کر دی، مولانا اتنا ٹائم تھا اس مرنے والے کو پتہ بھی چلا کہ میں مرنے والا ہوں، اور اتنا لمبا چوڑا واقعہ۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ غرض یہ کہ شیخ انصاری گئے اور کہا کہ تمہاری خواہش پہ میں آ گیا، اور دیکھو یہ سارے مومن تمہاری مزاج پرسی کے لیے آئے، جتنے زیادہ لوگ جنازے کو کندھا دینے والے ہوں مرنے والے کا ثواب بڑھتا، جتنے زیادہ لوگ اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر انا انزلنا پڑھنے والے ہوں، جتنے زیادہ لوگ اس کے لیے نماز وحشت پڑھنے والے ہوں، جتنے زیادہ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے ہوں، جتنے زیادہ لوگ اس کی تشییع میں آئیں، ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ایک چیز ہے اسلام میں۔ چنانچہ ایک جملہ روایات میں جو آیا اس کی ایک وجہ امام نے یہ بھی بتائی کہ ایسی جگہ جا کے مت رہنا جہاں پہ اسلامی ماحول نہ ہو۔ اس کے بہت سارے امام نے فائدے اور نقصان بتائے، ان میں ایک یہ بھی بتایا
کہ کم از کم ایسا تو ہو کہ جب مرو تو مومنین کی ایک کثیر تعداد تمہاری نماز میں شرکت کر سکے، تمہارے لیے نماز وحشت پڑھ سکے، تمہاری قبر پہ آ سکے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس سے فائدہ ہوتا، وہ بھی خوش ہو گئے۔ مومن آ رہے ہیں، گھر چھوٹا سا تھا تو سب ایک وقت میں تو نہیں بیٹھتے، 10 گئے نکلے، 5 آئے گئے نکلے، آخر میں وہ آدمی آ گیا جو سب سے آخر میں ملا۔ جیسے ہی اس کو دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ایسا لگا کہ جیسے غصے کے عالم میں کوئی اٹھنا چاہتا، اور ایک بار کہتا نکل جا میرے گھر سے نکل جا۔ اب ایک مومن دوسرے مومن سے یہ بات کہے، چاہے وہ بن بلائے کیوں نہ آیا ہو، بہت عجیب تو لگے گا، لیکن ہر آدمی کو آپ امر بالمعروف کر سکتے ہیں، مرنے والے کو کیا امر بالمعروف کرے؟ گرچہ اس سے بھی کرنا لیکن اچھا نہیں لگتا۔ وہ چلا گیا، اور پھر وہ شیخ انصاری سے حسد کے باتیں کرنے لگے۔ آپ کے گھر میں سید سیستانی آئے، آپ کے گھر میں سید خوئی آئے، آپ کے گھر میں امام خمینی آئے، کیا کیفیت آپ کی ہوگی؟ تھوڑی دیر 15-20 منٹ کے بعد وہ آدمی پھر آ گیا۔ جیسے ہی وہ آیا، پہلے تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ جب اسے دھکے دے کے نکالا گیا تو آیا کیوں، اور زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ اب جو وہ آیا تو مرنے والے نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اسے قریب بلایا، کہا میرے قریب آ کے بیٹھو۔ غرضی کہ اب مرنے والا آخری وقت میں ہے، اس سے تفصیلی سوال جواب کی گنجائش نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ انصاری باہر نکلے، مجمع باہر نکلا، ایک بار لوگوں نے اس کو پکڑ لی، کہا پہلے تمہیں دھکے دے کے نکالا گیا، پھر اتنی خوشی سے تمہارا استقبال کیا گیا، وجہ کیا؟ اس نے کہا دیکھیں کوئی مرجع نہیں ہے لیکن اتنی معلومات رکھتا، کہا وجہ یہ ہے کہ جب تم نے مجھے گھر سے نکلتے دیکھا تھا اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہاں جا رہے، اصل میں اس وقت میرے اوپر غسل جنابت واجب تھا اور میں غسل کرنے کے لیے حمام جا رہا تھا۔ پہلے زمانے میں ایران میں، عراق میں گھر میں تو حمام ہوتے نہیں تھے، لیکن جب میں نے سنا عبادت کے لیے جا رہے، اور عبادت بھی ایسی کہ ایک مومن مر رہا ہے اس کے لیے، تو میں نے کہا کہ اگر میں حمام سے آؤں پتہ نہیں وہ زندہ ہو کے مر جائے، ثواب میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، زندگی میں جا کے ملو۔ میں وہاں گیا، لیکن جیسے ہی مرنے والے نے گھر سے نکالا میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، میرے اوپر چونکہ غسل واجب تھا، اس وجہ سے جو میں اس کے گھر میں گیا تو رحمت کے فرشتے گھبرا کے نکل گئے ہوں گے، اس لیے اسے گھر سے نکالا۔ میں فوراً حمام گیا، ایک ہی کام کیا، غسل کر کے پاک ہو کے آیا۔ جب میں واپس آیا تم نے خود دیکھا کہ مرنے والے نے کس طرح میرا استقبال کیا۔ شیخ مرتضیٰ نے کہا بالکل تم نے ٹھیک کہا، یہی تو چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جب کوئی مرنے والا سکرات کی عالم میں ہو، ایسی عورت کو بھی اس کے قریب نہ جانے دینا جو پیریڈز کی عالم میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے ملائکہ رحمت اذیت محسوس کرتے ہیں۔ اذیت کن معنوں میں؟ یہ عورت ان کا کیا بگاڑ رہی ہے؟ کہا نہیں، جسم سے بدبو بلند ہو رہی ہے، لیکن خالی عورت کی بات نہیں ہے، غیبت کرنے والا، گانے سننے والا، جھوٹ بولنے والا، حرام کھانے والا، نماز قضا کرنے والا، کسی بھی واجب کو ترک کرنے والا، کوئی بھی حرام انجام دینے والا، اس کا جسم ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے قریب بیٹھنا بھی محال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس دنیا میں ایسے گناہگار بھرے ہوئے ہیں اس میں رسول والے رسول کیوں آئے؟ یہ سوال کل بھی میں نے کیا تھا، یہ سوال آج بھی میں کر رہا ہوں، لیکن کل میں یہ نہیں سمجھا پایا تھا کہ یہ ماحول کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ دیکھیے یہ مرنے والا، نہ اس کے لیے آیت تطہیر آئی ہے، نہ اس کی طہارت کا کوئی اعلان کسی حدیث میں ہوا ہے، اس کے باوجود ایک عام مقدس مومن ہے، یہ برداشت نہ کر سکا تو جن کے لیے آیت تطہیر آئی ہو ان کے پاس جب اس انداز کا کوئی گناہگار آتا ہوگا، صبح سے شام تک آتے ہیں، دن اور رات آتے ہیں، ہر وقت آتے ہیں، ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس ماحول میں بیٹھنا۔ مگر پھر وہ کیوں اس ماحول میں آ کے بیٹھے؟ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے۔ کون سا مقصد؟ یہ جملہ آج سنیے، کل کی مجلس آج یہ تمہید میں چلی گئی، کل کی مجلس اس کی وضاحت ہوگی اور مقصد رسول کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، مگر صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ میرے آقا حسین کا جملہ، میرے آقا حسین کا ایک جملہ۔ اور یہ جملہ دعائے عرفات کا نہیں ہے، یہ جملہ عام زندگی کا نہیں ہے، یہ جملہ ہے جب حسین مدینے کو چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں۔ عجیب انداز سے ایک جملہ لکھ رہے ہیں، یہ وہ جملہ ہے جو جنگ جمل میں مولا کے اس جملے کے برابر ہے کہ حسن بیٹا محمد حنفیہ اپنا مقابلہ حسن سے نہ کرنا، تو میرا بیٹا ہے، وہ رسول کا بیٹا۔ اس جملے کے پیچھے جو پیغام ہے وہی حسین کے اس جملے کے پیچھے۔ انما خرجت
انما، یہاں لفظ انما آ گیا، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں صرف اس لیے یہ سارے مصائب برداشت کرنے جا رہا ہوں. بات ذرا سی مختلف ہو گئی. رسول اس دنیا میں آیا، اہل رسول ایسے نجاست کے ماحول میں، یہ ایک طرف، یہ ایک مصیبت. اور حسین جس امتحان کے لیے جا رہے ہیں وہ طہارت کا ماحول ہے، لیکن اس کے لیے مصائب تو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں. کہا میں سارے مصائب اس لیے برداشت کر رہا ہوں لطلب اصلاح امت جدی، اس لیے کہ مجھے نانا کی امت کی اصلاح کرنا. رسول کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی بتایا، طلب اصلاح، اور اپنے کربلا جانے کا مطلب بھی بتایا، طلب اصلاح. لیکن میں نے ایک جملہ کہا کہ حسین جس شہادت کے لیے جا رہے ہیں وہ شہادت تو مصائب نہیں ہے، وہ تو اہل بیت کے لیے فخر ہے، وہ تو اہل بیت کے لیے سعادت ہے. یہ جملہ میرا نہیں ہے، چوتھے امام کا ہے. قال موت لنا عادت و کرامتنا شہادت، مرنا تو ہماری عادت ہے اور شہادت تو ہماری ایک کرامت ہے، ہمارے لیے ایک عظمت ہے. میں نے جو دو چیزوں کو ملانا چاہا کہ اس نجاست کے ماحول میں رہنا یہ ایک امتحان ہے اہل بیت کا، اور کربلا کی منزل پہ جانا وہ ایک امتحان، زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک مصیبت ہے ہمارے اور آپ کے گناہوں کی، اور وہ امتحان ہے شہادت کا. لیکن نہیں، میں اس کی طرف اشارہ ہی نہیں کر رہا، میں اس کے بعد کی منزل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کہ جب کسی نے اتنا پوچھ لیا تھا مولا سجاد کب تک روگے، کب تک روگے من آل کوفی، یہ کوئی دشمن اہل بیت نہیں ہے. لیکن جو میں نے شروع میں کہا نا کہ بعض چیزیں علم نہ ہو تو آدمی کو شک پیدا ہوتا. مولا کب تک روئیں گے؟ کہا منال تو نے قرآن تو نہیں پڑھا؟ مولا مجھے حافظ قرآن ہوں. تو کہا کیا یعقوب اور یوسف کا واقعہ بھول گیا؟ یوسف مرا نہیں تھا، خالی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا. تو اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں. میں نے تو اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی ریتی پر خاک و خون میں تڑپتے دیکھے. گھبرا کے منال نے وہ جملہ کہا. مولا لیکن وہ سب تو شہید ہوئے ہیں، شہادت تو آپ کے خاندان کے لیے باعث فخر ہے. موقع نہ تھا کہ مولا یہ بتاتے کہ شہید پہ بھی رونے کا موقع ہوتا ہے. مولا نے کہا اچھا منال اگر میں تیری بات مان بھی لوں کہ شہادت ہے تو مجھے رونا نہیں چاہیے، تو اتنا تو بتا کہ بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا. ارے تجھے پتہ ہی نہیں کہ سجاد اگر اتنا ماتم کر رہا ہے تو کربلا سے زیادہ وہ شام کے مصائب ہے جو سجاد کو رلا رہے ہیں. اور اس انداز سے سجاد کو رلا رہے ہیں کہ بعض اوقات دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ شان امامت کی توہین ہو رہی ہے. ایسا سجاد رو رہا ہے کربلا کے مصائب پر نہیں، کوفے اور شام کے مصائب پر. ایسا رو رہا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید توہین امامت ہو رہی ہے. تبھی تو راوی نے ایک سوال کر لیا تھا، مولا اگر گستاخی نہ ہو تو مجھے اتنا پوچھنے دیجئے کہ میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم ابن عقیل گرفتار کر کے لایا گیا تھا، اور اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے تھے. مولا آپ کا چچا آیا تھا تو کس شان کے ساتھ آیا تھا؟ بے شک زخمی تھا، بے شک قیدی تھا، مگر سینہ تان کے آیا تھا، کمر سیدھی تھی، چہرہ اٹھا ہوا تھا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا. مولا جب آپ آئے تھے تو آپ کی یہ حالت تھی کہ چہرہ جھکا ہوا ہے، نگاہیں زمین پر ہیں، سینہ سکڑا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے. مولا میں نے مانا کہ آپ کا چچا بہت بہادر ہے، مگر آپ تو امام زمانہ ہیں، آپ تو امام وقت ہیں، آپ کی شان تو اپنے چچا سے بلند ہے، یہ فرق کیوں ہو گیا؟ ارے بس ایک جملہ آج آپ کو رلانے کے لیے کافی ہے، بس ایک بار. سجاد نے تڑپ کے کہا سوال کرنے والے، تو نے میرے چچا کا تنا ہوا سینہ تو دیکھ لیا، اٹھا ہوا چہرہ تو دیکھ لیا، مگر یہ نہ دیکھا میرا چچا جب دربار میں آیا
آیا، اکیلا تھا، تنہا تھا۔ ارے جب میں دربار میں آیا، محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری پھوپھی زینب و کلثوم کھلے بالوں کھلے چہرے کے ساتھ نامحرموں کے درمیان، الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا، دین کی خاطر زینب نے جس چادر کو قربان کیا، وہ مصائب جس پہ سجاد ساری زندگی روتا رہا، ہمیں واسطہ اسی زینب کی چادر کا، جس دین کے لیے زینب اتنی بڑی قربانی دے، ہمیں کم از کم اس پہ خود اور اپنی اولاد کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر۔ پروردگارا، تجھے واسطہ سجاد کے اجڑے ہوئے گھر کا، صاحبان ایمان کو غم حسین کے سوا ہر غم سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ، خاص طور پہ جو عزاداران امام آج کی مجلس میں آئین مومنین اور مومنات کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ ایک مومن کی والدہ اس وقت حیدرآباد میں آئی سی یو میں ہیں، پروردگارا تجھے واسطہ بیماری سید الساجدین کا انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اسی طرح سے پروردگارا تجھے واسطہ میرے مظلوم آقا کی بیماری کا، برادر محترم سید نواب حسن زیدی صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین